السلام علیکم کلاس 8، کیسے ہیں بیٹا آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی بچے، اردو 8ویں جماعت کے لیے اور آج نصاب کے مطابق ہم نے سبق پڑھنا ہے شہری دفاع، ٹھیک ہے؟ اچھا، شہری دفاع میں بیٹے پہلے میں آپ کو اس کے کچھ تدریسی مقاصد حسب روایت جو ہم کرتے ہیں وہ میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں۔ آپ دیکھیے، سبق کے جو تدریسی مقاصد ہیں اس پہ پہلے نمبر پر ہے بیٹا ابتدائی طبی امداد کی ضرورت اور اہمیت سے آپ کو آگاہ کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر اپنے اندر معاشرتی شعور بیدار کرنا۔ معاشرتی شعور کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے بحیثیت شہری کیا فرائض ہیں وہ ہم معلوم کر سکیں اور مشکل گھڑی کے وقت اپنے ملک اور اپنے جو ساتھی ہیں اور اپنے پاکستانی ہیں ان کی مدد کر سکیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پر ہے کہ خود میں انسانیت کا احترام اور زخمیوں کی امداد کا جذبہ پیدا کرنا، یعنی انسانیت کا یعنی رنگ، نسل، ذات کے علاوہ مذہب، فرقہ، یہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف انسان کی مدد کرنا، انسانیت کی مدد کرنا اور مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دینا۔ تو یہ ہے شہری دفاع جو ہے، اس کے پڑھنے کے بعد ہم اس طرح کا شعور جو ہے کر پائیں گے۔ اب دیکھیے، اب کچھ خاص الفاظ ہیں بیٹا، یہ آپ کے خاص الفاظ جس میں ہے ایمرجنسی۔ ایمرجنسی ہوتا ہے، ویسے لکھے ہوئے میں آپ کو دکھا دوں گی۔ ایمرجنسی ہوتا ہے ہنگامی طور پر خام خواہ بلا وجہ، خام خواہ بلا وجہ گامزن روانہ ہونا، حمائل گردن میں لٹکانے کی کوئی چیز یا پہلو میں لٹکانے کی کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ لرزا دینا، کپ کپا دینا، لپکنا، آگے بڑھنا، عوض بدلے میں، یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ اس کے عوض مجھے کیا ملے گا، یعنی اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، رونما ہونا، ظاہر ہونا۔ پھر ہے جی جمگٹا بھیڑ، سرجن کہتے ہیں ایسا ڈاکٹر جو آپریشن کرتا ہے، سرجری کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ شعور، آگہی، علم ہونا، مصنوعی، غیر فطری۔ یہ بیٹے آپ کے الفاظ معنی فرہنگ میں بھی ہیں پیچھے اس کے معنی، اور میں آپ کو لکھے ہوئے نوٹس کی صورت میں بھی دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کی کیا کرتے ہیں، پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ جی بیٹا، فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا، لپک کر یعنی آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے اس کے ابا جان کی آواز آئی کہ بیٹا، میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ اسی دوران اس کی امی بھی آ گئیں اور پوچھنے پر حامد نے بتایا کہ ابا جان کا فون تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو گھر نہیں آ سکیں گے۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ خام خواہ کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ بلا وجہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کریں۔ اس نے امی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امی جان نے اسے بتایا بیٹا، یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال بنے۔ اس کے بعد امی نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے کہا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ حامد چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹ تو گیا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ مسلسل سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے حامد سو گیا۔ یہ دیکھیں بیٹا، صفحہ نمبر اب 41-40 پہ تو آپ کا یہ سبق تھا نا، تو یہ ہے صفحہ نمبر آپ کا 41، ٹھیک ہے؟ 41۔
دوسرے روز شام کی چائے پر اس کی ابا جان سے ملاقات ہوئی۔ حامد کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح رات بھر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا۔